اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. تذکرہ کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں, ورافعک الی اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا, اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. ثم الی مرجعکم پھر میری طرف تم سب لوگوں کا واپس آنا ہے. فاحکم بینکم تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہ آیت نمبر 55 ہے. اس کے الفاظ اور مفردات. عید کا معنی کیا جب, اور اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا اذکر یا اذکرو, تذکرہ کرو اس وقت کا. قال اللہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا, قال فعل ماضی ہے واحد کے لیے ہے. یا عیسیٰ اے عیسیٰ, یا کا معنی اے اور عیسیٰ کا معنی عیسیٰ. انی بے شک میں, یہ بھی دو الفاظ ہیں, انا بے شک یقیناً, اور یا کا معنی کیا میں. متوفی کا یہ بھی دو الفاظ ہیں. متوفی فوت کرنے والا ہوں, یہاں پہ مراد ہے پورا پورا لینے والا ہوں, یعنی کہ تمہارے جسم اور تمہاری روح دونوں کو لینے والا ہوں, دونوں کو اٹھانے والا ہوں. تو متوفی کا میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں. ورافعک الی, ورافعک کا 3 الفاظ ہیں. وہ جس کا معنی کیا اور, رافع اس کا معنی کیا اٹھانے والا ہوں, کا تجھے, الیہ یہ بھی 2 الفاظ ہیں الا اور یا. تو اب ملا کر پڑھتے ہیں الیہ, تو الیہ اپنی طرف میری طرف. ومطہرک یہ بھی 3 الفاظ ہیں. وہ کا معنی اور, مطہر پاک کرنے والا ہوں, کا تجھے. من الذین ان لوگوں سے, من کا معنی سے, من کے نون کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ ملانے کے لیے آئی ہے, ورنہ اصل میں کیا تھا من. من الذین اسم موصول ہے, یہ الذی کی جمع ہے. وہ لوگ, ان لوگوں سے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, فعل ماضی ہے جمع کے لیے, اس کا واحد کیا کافرہ اس نے کفر کیا. وجاعل الذین اتبعوک, جاعل بنانے والا ہوں, الذین ان لوگوں کو, اتبعو کا 2 الفاظ ہیں, اتبعو اور کا. اتبعو فعل ماضی ہے جمع کے لیے, انہوں نے پیروی کی, اس کا واحد کیا اتبع اس نے پیروی کی. کا تیری, فوقا اوپر, الذین ان لوگوں کے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, اس کی وضاحت ہو چکی ہے. الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک, الی کا معنی کیا تک, یوم کا معنی کیا دن, قیامت قیامت. ثم پھر, الیہ میری طرف, یہ بھی 2 الفاظ ہیں وضاحت ہو چکی ہے. پھر میری طرف ہے مرجعکم تمہارا لوٹنا, مرجع کا معنی لوٹنا, کم تمہارا. فاحکموا تو, فا کا معنی ہم کریں گے تو, احکموا یہ فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے, میں فیصلہ کروں گا. بینکم تمہارے بیچ, تمہارے درمیان, یہ بھی 2 الفاظ ہیں, بینا بیچ, درمیان, کم تمہارے. فی ما یہ بھی 2 الفاظ ہیں, فی اور ما. فی کا معنی کیا میں, ما اسم موصول الذی کے معنی میں, اس چیز میں, کنتم تم تھے, یہ فعل ماضی ہے جمع کے لیے, اس کا واحد کیا کنتا تو تھا, کنتم تم تھے, فی ہی جس میں, یہ بھی 2 الفاظ ہیں, فی اور ہا ضمیر, جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے, فعل مضارع ہے جمع کے لیے, اس کا واحد کیا ہے تختلفو تو اختلاف کرتا ہے, تختلفون تم اختلاف کرتے ہو,
اور کنتم ملا کے مانا ہو جائے گا تم اختلاف کرتے تھے. اللہ رب العزت یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، ان کے خلاف یہ تدبیر چلی، ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، تو تب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات کا تذکرہ کریں، یعنی کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ لوگوں کو بتائیں. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے. اس سے لوگوں کو ان کی زندگی سے کئی سبق لینے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبیوں کی محبت بیٹھتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو علیہم السلام کیسے کیسے عزت دی، کیسے کیسے ان کی تائید کی، کیسے کیسے ان کی مدد کی. تو اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے کہا کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. اس سے پتا چلا کہ اللہ نے یہ کلام کس سے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ اور حروف پہ مشتمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے کلام کو فرشتے سنتے ہیں، سمتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے سنتے ہیں اور سمتے ہیں. اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں. یاد رہے کہ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو امت مسلمہ نے نبی علیہ السلام کے زمانے سے اب تک اختیار کر رکھا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے انہیں اٹھا لیا، ان کی روح کے ساتھ، ان کے جسم کے ساتھ، اور یوں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے عزت دی، مقام و مرتبہ دیا، شان دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش کو ناکام بنایا. اور مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا. اور احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بار بار آیا ہے، حتیٰ کہ وہ احادیث جن میں ان کے دنیا میں نازل ہونے کا تذکرہ آیا ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ احادیث متواتر کہلاتی ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس موضوع پہ مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث متواتر ہیں. اس موضوع پہ مستقل کتابیں موجود ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام نے ان احادیث کو روایت کیا ہے. یہ احادیث بخاری مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث جسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، کہ وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تم لوگوں میں نازل ہوں گے. کس حیثیت سے؟ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے؟ فرمایا نہیں. کس حیثیت سے؟ عدل و انصاف کرنے والے حکمران کے طور پہ نازل ہوں گے. اور اگر وہ نبی کے طور پہ نازل ہونے والے ہوتے تو آپ کہتے ہیں نبی کے طور پہ نازل ہوں گے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ حکمران کے طور پہ. اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور ان کے زمانے میں مال عام ہو جائے گا حتیٰ کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا. تو اس حدیث سے اور دیگر حدیث سے کیا پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خاتمہ فرمائیں گے.
تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یقینی ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا انکاری ملحد ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ یاد رہے کہ یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں کے کفارہ کے طور پہ وصولی پہ چڑھ گئے۔ اور قادیانی بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات نہیں ہے بلکہ فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عقیدہ کیوں اپنایا؟ انہوں نے عقیدہ اس لیے اپنایا تاکہ وہ احادیث جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے ان کا اطلاق مرزا غلام احمد قادیانی پہ کیا جا سکے۔ اسی لیے مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی کہ وہ احادیث جن میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے، نزول فرمائیں گے، دجال کا خاتمہ فرمائیں گے، تو وہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس سے مراد میں ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ ان احادیث کے ذریعے وہ اپنی شان بیان کرنا چاہتا ہے، ان احادیث کے ذریعے وہ یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور امت مسلمہ نے بار بار تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور وہ دوبارہ زمین پہ نازل ہوں گے اور حکومت قائم کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں فوت کر لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انی متوفی کا اس کا مطلب کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم تمہارے قرآن سے ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں، اور فوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت تاریخ دینے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں تمہارے قرآن سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ متوفی کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ انی متوفی کا، میں آپ پہ نیند طاری کرنے والا ہوں، کیونکہ نیند بھی موت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کے فوت ہو رہا ہوں اور میں پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ تو سونے کے اوپر آپ موت کا لفظ بول رہے ہیں، نیند کے اوپر آپ موت کا لفظ بول رہے ہیں، اور جب آپ اٹھا کرتے تھے تو کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے فوت کر لینے کے بعد ہمیں زندہ کیا، والیہ النشور، اور ایک دن ہم نے حقیقی طور پہ فوت ہو کے اس اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو انی متوفی کا، میں آپ پہ نیند طاری کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور نیند طاری کر کے آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو توفا یا توفا کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ نیند، بلکہ یہ معنی قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، کہ اللہ تعالی روحوں کو لے لیتا ہے، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ تعالی موت طاری کرتا ہے، والتی لم تمت، اور جو فوت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ انہیں نیند کی حالت میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو یہاں توفی کا لفظ کس کے اوپر بولا گیا؟ نیند کے اوپر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ توفی لفظ کا استعمال نیند کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ معنی یہ کرتے ہیں کہ انی متوفی کا، کہ میں آپ پہ نیند طاری کرنے والا ہوں، تو مطلب یہ ہوگا کہ میں آپ پہ نیند طاری کروں گا
اور نیند کی حالت میں میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ متوفی کا میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں. یہ توفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا لینا. میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں. مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم کو بھی لینے والا ہوں, آپ کی روح کو بھی لینے والا ہوں, اور اس انداز سے آپ کو اپنے اوپر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. سوال پیدا ہوگا پھر توفی کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ تو جواب یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ توفی سے مراد عام فوت کی نہیں ہے. عام طور پہ انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو لیا جاتا ہے, جسم اس کا زمین پہ رہتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں, یعنی کہ آپ کے جسم کو بھی اٹھانے والا ہوں, آپ کی روح کو بھی اٹھانے والا ہوں. اور اس کی مزید وضاحت ہو گئی ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ سے. اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے انی متوفی کا کہ میں آپ پہ موت طاری کرنے والا ہوں. آپ پہ موت طاری کرنے والا ہوں. اور یہی وہ معنی ہے جو اس لفظ سے لیتے ہیں یہودی, عیسائی اور قادیانی. جن لوگوں نے متوفی کا معنی یہ کیا ہے کہ میں آپ پہ موت طاری کرنے والا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم دلیل کے طور پہ یہاں مشہور و معروف مفسر قرآن جناب عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کرتے ہیں, جسے امام طبری اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں, امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ متوفی کا ممیتو کا, یعنی کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ میں آپ پہ موت طاری کرنے والا ہوں. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو دلیل بنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ انی متوفی کا, کہ اے عیسیٰ میں تم پہ موت طاری کرنے والا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اور جن احادیث میں آیا ہے کہ ابن مریم آئیں گے, مسیح علیہ السلام آئیں گے, ان سے مراد میں ہوں, میں مسیح ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا قول اگر لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, بلکہ پھر اس آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کریں گے, ایک دن ان پہ موت طاری کریں گے. کب؟ جب وہ دوبارہ زمین پہ نازل ہوں گے, جب وہ دوبارہ زمین پہ آئیں گے. اور معنی یوں بنے گا انی متوفی کا ورافعک الیہ, کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں. یعنی کہ رافعک الیہ یہ پہلے ہے اور متوفی کا یہ بعد میں ہے, اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اشکال پیدا کرنے والے کہتے ہیں جی واو آئی ہے درمیان میں, تو ہم کہتے ہیں واو جو ہے یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی. عربی زبان جاننے والے لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ واو ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی. مثال کے طور پہ جب یہ کہا جائے جاء زید و حامد و علی, کہ زید اور حامد اور علی آئے, درمیان میں کیا استعمال کیا ہم نے؟ واو کو. زید اور حامد اور علی. تو اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے زید آیا پھر حامد آیا پھر علی آیا, بلکہ واو کا مطلب یہ ہے کہ آنے کے معاملے میں یہ تینوں ایک جیسے ہیں, ان کے زید بھی آیا, حامد بھی آیا, علی بھی آیا. یہاں سے یہ نہیں پتا چلے گا کون پہلے آیا کون بعد میں آیا. تو واو ترتیب پہ دلالت نہیں کرتی. تو ایسے یہاں پہ انی متوفی کا ورافعک الیہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے فوت کرنے والا ہوں بعد میں اٹھانے والا ہوں, بلکہ احادیث جو یہ بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا, اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین پہ تشریف لانا ہے تب فوت ہوں گے, ان احادیث کی وجہ سے, ان دلائل کی وجہ سے ہم معنی یہ کریں گے کہ بے شک میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور اس کے بعد فوت کرنے والا ہوں. اور اس چیز پہ دلالت صرف احادیث نہیں کرتی
بلکہ قرآن بھی دلالت کرتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور جو اس کے بعد آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ ان کو قتل نہیں کر سکے، انہیں سولی پہ نہیں چڑھا سکے. ولکن شبہ لہم، لیکن ایک آدمی کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قتلوا یقینا، یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہے کہاں؟ آسمانوں پہ. اور معراج کی احادیث میں نبی علیہ السلام نے وعدے کیا ہے کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانوں پہ ملاقات کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی متوفیکا. اب ہم یہاں پہ کون سا معنی لیں گے؟ ہم یہ معنی لیں گے کہ میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، یعنی کہ آپ کی روح کو بھی اٹھانے والا ہوں، جسم کو بھی اٹھانے والا ہوں. ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے علو پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہیں. اور یہی صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہیں. ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے نیچے ہے. کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ رب العزت سے اوپر ہو. اور یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسپیشلی انہیں مخاطب کیا ہے اور پھر اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کیا ہے، اپنے قریب کیا ہے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تمہیں دور کرنے والا ہوں، پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یہ کون ہے؟ یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ انہیں زنا کی پیداوار قرار دیا اور ان کی والدہ سیدہ مریم کو بدکار قرار دیا. تو یوں وہ کافر ٹھہرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اوپر اٹھا کے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو ان لوگوں کو جو آپ کے پیروکار ہیں ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جو آپ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایک اور خوشخبری دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے، یہ ان کے اوپر رہیں گے جو آپ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. تو یہ کون ہے؟ عیسائی. جب تک نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تب تک کہ عیسائی ان الفاظ کے مفہوم میں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے جو عیسائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کے اوپر رکھیں گے، یہودیوں کے اوپر رکھیں گے. غلبہ عیسائیوں کا ہوگا، کن کے اوپر؟ یہودیوں کے اوپر. اور جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کون ٹھہرے؟ مسلمان. کیونکہ مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا شرف بھی حاصل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی قبول کیا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کو سینے سے لگایا اور جناب محمد پہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب محمد کے نبی بن جانے کے بعد، بطور نبی مبعوث ہو جانے کے بعد مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ مسلمانوں سے ہے کہ میں اے عیسیٰ تمہارے پیروکاروں کو تمہارے ساتھ کفر کرنے والوں کے اوپر رکھوں گا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. جب بھی مسلمان بن کر دکھائیں گے، جب بھی صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہوں گے،
اللہ تعالیٰ انہیں کفار پہ غلبہ دیں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مومن بن کر دکھاؤ, تمہیں غلبہ دینا میرا کام ہے. اللہ کا یہ وعدہ کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی آمد کے بعد, آپ کے نبی مقرر ہو جانے کے بعد مراد کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں. اور ان الفاظ سے یہ بھی پتا چلا کہ قیامت برحق ہے, کیونکہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو قیامت پہ ایمان لانا ضروری ہے. قیامت کا منکر آخرت کا منکر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. ثم الی مرجعکم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میری طرف ہے تمہارا لوٹنا, یعنی کہ تم سارے کے سارے میرے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, تو پھر میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا ان امور میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہ الفاظ وارننگ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں, خوشخبری کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. جو لوگ حق پہ ہیں, ہر نبی پہ ایمان لانے والے ہیں, ان کے لیے یہ الفاظ خوشخبری کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ ان کے حق میں فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ, عیسیٰ علیہ السلام پہ, محمد علیہ السلام پہ ایمان لانے والے سچے ہیں, اور وہ کون ہے؟ مسلمان. اور یہ بھی پتا چلا کہ روزے قیامت فیصلے ہوں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. سورہ نساء. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے, اور اللہ تعالیٰ جب فیصلے کریں گے تب کفار کو مسلمانوں پہ غلبہ نہیں ملے گا. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ روزے قیامت فیصلے ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ روزے قیامت پہلے جھگڑا ہوگا پھر فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ, کہ اے ہمارے نبی آپ بھی فوت ہونے والے ہیں, یہ آپ کا انکار کرنے والے کافر بھی فوت ہونے والے ہیں, پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے.